أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. پھر جن عورتوں سے تم ازدواجی زندگی کا فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مہر فریضے کے طور پر ادا کرو. مہر مقرر کرنے کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے کمی و بیشی کی کوئی بات طے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یقیناً اللہ علیم و حکیم ہے. یہ سورہ نساء کی 24ویں آیت ہے. اس سے پہلے سے گزشتہ سے اس آیت پر بات چل رہی تھی. نکاح کے احکامات کے سلسلے میں تفصیلات آ رہی تھی. اس میں بھی مزید کچھ باتیں آئی ہیں اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب تم اپنی عورتوں سے ازدواجی تعلقات قائم کر لو اور اس کا فائدہ اٹھا لو تو پھر ان کا مہر ادا کر دو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں کہ اگر نکاح تو ہو گیا تھا لیکن ان سے صحبت نہیں ہوئی تھی، فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور پھر طلاق ہو گئی کسی وجہ سے تو پورا مہر نہیں بلکہ آدھا مہر دینا ہوگا. اور جب نکاح ہونے کے بعد اس سے استمتاع بھی کر لیا، صحبت بھی اختیار کر لی تو پھر پورا مہر ادا کرنا پڑے گا. یہ حکم اس میں دیا گیا ہے کہ ان کے مہر ان کو دے دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. اور ایک ہدایت اس میں یہ دی گئی ہے کہ مہر مقرر کرنے کے بعد اس میں کمی پیشی کی بھی گنجائش ہے. یہ مت سمجھو کہ بالکل وہ اٹل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی. ہاں، میاں بیوی کی آپس کی رضامندی سے مقررہ مہر میں کمی پیشی ممکن ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ غلو آمیز مہر کا جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. منمانی حیثیت سے زیادہ مہر رکھ دیا جاتا ہے. خاندان کی ناک اونچی کرنے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 40 تولہ سونا رکھ دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ مہر مقرر کر دیا. جو زندگی بھر نہیں کما سکتا انسان ویسا مہر رکھ دیا. تو مہر ادا کرنا ہے، کیسا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے کچھ ایسا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ اگر شوہر کی حیثیت اچھی ہے تو جو مہر مقرر کیا تھا اس سے زیادہ مہر بھی دے سکتا ہے، اضافہ کر کے بھی دے سکتا ہے. اور اگر حیثیت اتنی نہیں ہے، غلطی سے جو ہے کچھ ایسے حالات پیش آ گئے تھے تو اب مہر کو جو ہے بیوی کے ساتھ اس بات کو جو ہے رکھتے ہوئے بیوی اگر خوش دلی کے ساتھ جو ہے مہر میں کمی کر دے یا پورے کا پورا معاف کر دے رضامندی کے ساتھ تو یہ جو ہے جائز ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ خوش دلی کے ساتھ دونوں مل کے باہمی طور پر راضی ہو جاؤ، رضامندی سے جو ہے جو کچھ بھی طے کر لو وہ تمہارے لیے اچھا اور بہترین ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. اور آخر میں آیت میں سارے احکامات دینے کے بعد فرما دیا گیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے. یعنی تم جو کچھ بھی کرو گے تم یہ مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، ساری باتوں کو جانتے ہیں. وہ تمہاری جو باتیں ہیں، تمہارے دلوں میں جو راز ہیں، چاہے وہ تم قاضی کے سامنے یا عدالت کے سامنے یا حکام کے سامنے یا کوئی اور انسان کے سامنے ظاہر کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اس کو، اور وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. انسان تو اس کی عقل اور اس کی سمجھ تو اتنی ہی ہے کہ حواس خمسہ یعنی حواس کے ذریعے سے اس کو جو باتیں معلوم ہوتی ہے بس اتنی ہی ہے. اس کے علاوہ جو غیب کی باتیں ہیں، جنت و دوزخ کی باتیں، غیب کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے باتیں اور جو ہے دیگر ملائکہ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو جو بتا دیا ہے بس
وہی جو ہے اگر اس کو مان لے تو وہ کافی ہے اس کے لیے، ورنہ انسان تو ساری باتیں جان نہیں سکتا، اس کا علم اتنا نہیں ہے، علم بہت خلیل دیا گیا ہے انسان کو۔ یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر حکیم بھی ہے وہ، ان کے سارے فیصلے حکیمانہ ہیں، حکمت سے پر فیصلے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی شک و شبہ اس میں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کیے ہیں وہ بہترین اور اچھا فیصلہ ہے، اس کو جو ہے فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو شخص تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتا ہو، وہ ان لوڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمان کا حال بخوبی جانتا ہے، تم سب ایک ہی سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، لہٰذا ایسی عورتوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور معروف کے مطابق ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کو قید نکاح میں رکھا جائے، نہ تو وہ شہوت رانی کرنے والی ہو اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے والی۔ اگر قید نکاح میں آنے کے بعد وہ بدکاری کے مرتکب ہوں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان کی نصف سزا ان کے لیے ہوگی۔ یہ رخصت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں طویل احکامات ان لوگوں کے لیے دیے گئے ہیں جو نکاح آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت اور قوت اور استطاعت اور قدرت نہیں رکھتے۔ طولن کہا گیا، ایک لفظ آیا ہے طولن۔ طولن کا مطلب یہ ہے کہ غنا نہیں ہے اور اتنا مال نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکے، اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کے قابل اگر نہیں ہے۔ اسلام نے غلام اور لونڈیوں کے حقوق متعین کیے ہیں اور ان کے سلسلے میں ضروری احکامات دیے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک حکم یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہو کر آئی ہوں اور ان کو حکومت نے باقاعدہ طور پر مسلمان افراد کے قبضے میں دیا ہو، ان کے سابقہ نکاح جو کافر شوہروں کے ساتھ ہو چکے ہو باقی نہیں رہیں گے، اور جس شخص کے قبضے میں ایسی عورت دی گئی ہو اس پر جہاں اس کی کفالت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہو، اس کی جو ضروریات ہے اس کی تکمیل کرنا اس کے ذمے فرض کر دیا گیا ہے، وہاں اسے اس کے ساتھ تمتع کا حق بھی ہوگا، نیز اسے یہ حق بھی ہوگا کہ وہ خود تمتع کرنے کے بجائے کسی ضرورت مند مسلمان کی زوجیت میں اسے دے دے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہو۔ لیکن جیسا کہ بعد کے آیت کے احکام سے ظاہر ہے کہ کسی کو بھی اس بات کی ہرگز اجازت نہ ہوگی کہ وہ لونڈیوں کو خہبہ گیری یا شہوت رانی کا ذریعہ بنا دیں یا اپنی کمائی کا ذریعہ بنا دیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، خود مالک اس سے تمتع کر سکتا ہے یا اس کو کسی اور مسلمان مرد سے جو ہے نکاح کی اجازت دے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ جو ہے درست بات ہے۔ یہاں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام نے اسیران جنگ کے معاملے میں جو پالیسی اختیار کی ہے اس کے نتیجے میں کتنے ہی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور کتنوں ہی نے اسلامی سوسائٹی میں نہایت اونچا مقام حاصل کر لیا۔ یہ احکامات لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں اسلام نے دیا، اور اسلام تو اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، غلامی کی حوصلہ افزائی کبھی بھی نہیں کی، لیکن اس کو چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل معاملہ تھا اس کو فوراً ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کچھ ایسے جو ہے مراعات اور کچھ ایسی سہولتیں ان کے لیے رکھ دی کہ زیادہ سے زیادہ ان کو سہولتیں ملنی چاہیے غلاموں اور لونڈیوں کو، کہ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے حوصلہ شکنی ہو جائے۔ تو یہ سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ لونڈی سے بھی جو ہے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ حکم اس میں ان کو دیا گیا ہے، یہ اللہ کا قانون ان کو بتایا گیا ہے کہ تم اگر چاہو تو تمہارے لیے وہ بھی حلال ہے، تم ان سے جو ہے ان کو قید میں نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن مالک کی اجازت کے ساتھ۔ مالک کی اجازت کے بغیر اگر کوئی کسی
باندی سے جو ہے نکاح کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس سے ازدواجی تعلقات اور فائدہ اٹھانے کے لیے تم ان کے مہر جو ہے ان کو ادا کر دینا ہوگا خوش دلی کے ساتھ، ورنہ وہ نکاح جو ہے صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور پھر محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان فرمایا ان کے تعلق سے، ان لونڈیوں اور باندیوں کے تعلق سے کہ وہ جو ہے ان کا جو ہے یہ ہونا چاہیے ان کے تعلق سے کہ وہ جو ہے قید نکاح میں آنا چاہتی ہو اور تم ان کو قید نکاح میں لانا چاہتے ہو، ان کو اپنی رفیق حیات بنا کر عزت کے ساتھ جو ہے حفاظت میں لے کر ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، اور وہ بھی جو ہے پاک دامنی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہو، نہ کہ خفیہ طور پر آشنائی کرنے والیاں ہو اور نہ جو ہے زناکاری کرنے والیاں ہو۔ یہ صفتیں ان باندیوں میں ہونی چاہیے، بتایا گیا ہے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان فاذا احسن فإن اتین بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب، اور جب وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں اور تم ان کو جو ہے حفاظت کے ساتھ ان کا جو ہے جو بھی ضروریات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو پورا کر دو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی بےحیائی اور بدکاری کا کام کرے، تو آزاد عورت کو جو سزا ہوگی اس کی آدھی سزا باندی کو ہوگی۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ فرمایا گیا اس کے بعد یہ جو باندی سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے، یہ جو ہے تمہیں ضروری نہیں کہ باندی سے اجازت، بلکہ جو ہے پریفر جو کرنا ہے آزاد عورت سے نکاح کرنا ہے تمہیں۔ اچھی بات تو آزاد عورت سے ہی نکاح کرنا ہوگا، اور اگر طاقت نہ ہو تو باندی سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر طاقت ہو تو پھر آزاد عورت سے نکاح کرنا، اور اگر اس کے باوجود بھی طاقت نہیں ہے تو بھی اگر صبر کر سکتے ہو اور اپنے نفس کو پاکیزہ رکھ سکتے ہو تو پھر وہ نکاح نہ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے وہ باندی سے۔ اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے اور نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو تو بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے تو اس صورت میں تم جو ہے ایک مومنہ عورت سے باندی سے نکاح کر لے سکتے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تم اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہو تو پھر تم اس باندی سے نکاح مت کرو۔ ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم، اگر صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پر اپنے احکام واضح کریں اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت بخشے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، نیز وہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کا تذکرہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے احکامات آسان کر دیے جائیں اور تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے۔ اسی لیے حلال و حرام کے جو احکامات اور جو نکاح کے متعلق جو ہدایتیں تم کو جو دی گئی تھی وہ صرف تمہیں نہیں دی گئی بلکہ تم سے جو ہے پچھلی جو امتیں جو گزر چکی ہیں، تمہارے اسلاف جو تمہارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی ہم نے ایسی ہی ہدایتیں دی تھی، اور جن لوگوں نے وہ ہدایتوں کو قبول کیا خوش دلی کے ساتھ اور اس پر عمل کیا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے جو ہے مقرب بندے ہو گئے۔ تم بھی ایسا ہی کرو، وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیں گے اور دنیا کی جو آفتیں جو بلائیات ہیں وہ تمہارے اوپر سے ٹال دی جائیں گی اور اخروی عذاب سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ اچھا اور بہترین طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ساری باتیں بتا رہے ہیں اور ہدایتیں دے رہے ہیں اور احکامات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔